السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک سوال ہے جو ایک بھائی نے اپنے ایک مرض کو لے کر ایک سوال ہمارے سامنے رکھا ہے۔ آج اس سوال کا جواب انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میرے دوستوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ بھائی بہت زیادہ بیمار ہے، وہ اپنے آپ کو بیوی کے قابل نہیں سمجھتا، بیوی سے روک دیا گیا ہے۔ وہ بھائی کہتا ہے کہ میں نے بڑا ڈاکٹری علاج کروایا ہے، حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس بہت جا چکا ہوں، لیکن مجھے پراپر حل نہیں مل رہا۔ مجھے ایسا لگتا ہے، وہ بھائی کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے اوپر کچھ جادو کا اثر ہے، اس لیے شاید کوئی یعنی میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا ہوں، اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے دوستوں، اس کا بڑا اہم جواب ہے، آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سننا ہے۔ تو میرے دوستوں، اس بیماری کا حل حدیث سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر میرے دوستوں بڑا پیارا اس کا حل ہے۔ انشاءاللہ کوئی بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہو تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کے اند تک ضرور سنیے گا۔ مزید میں دوستوں ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی ایسا سوال ہو میرے دوستوں، آپ کومنٹس کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ میرے دوستوں، اب وہ بھائی جس بھائی نے یہ سوال کیا ہے وہ غور سے اس بات کو سمجھ لے، یا جو بھی آدمی اس مرض کے اندر مبتلا ہے تو وہ غور سے اس عمل کو سمجھ لے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیری کے 7 پتے لے کر ان کو کوٹ لیا جائے، بیری کے 7 پتے لے کر ان کو اچھی طرح کوٹ لیا جائے، اور پھر ان کوٹے ہوئے 7 پتوں کے اندر پانی کو ملا لیا جائے، اور پھر میرے دوستوں فرمایا کہ آیت الکرسی ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اس پانی کے اوپر، جو بیری کے پتوں کے اندر پانی ڈالا ہے، اس پانی کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر اس کو دم کر دیا جائے۔ اس کے بعد میرے دوستوں اس پانی میں سے 3 گھونٹ اس آدمی کو پانی پلایا جائے جو اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ میرے دوستوں فرمایا کہ وہ جو باقی پانی بچ جائے گا، 3 گھونٹ کے علاوہ جو باقی پانی بچ جائے گا، پانی اتنا ہو کہ جس سے غسل ہو سکے۔ یہ بات میں ذہن میں رکھ لیں کہ اتنا پانی ہونا چاہیے کہ جس سے غسل ہو سکے۔ فرمایا 3 گھونٹ پانی پلانے کے بعد اس مریض کو پھر باقی جو پانی بچ جائے تو اس کے ساتھ اس کو مریض کو غسل دے دیا جائے، غسل کر لے۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا سارا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور میرے دوستوں فرمایا کہ یہ عمل خصوصی طور پر اس آدمی کے لیے بہت خاص ہے جو اپنی بیوی سے روک دیا گیا ہو۔ تو میرے دوستوں یہ ایک چھوٹا سا عمل حدیث کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ میرے دوستوں اگر کوئی جادو کا شبہ ہو تو جو قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں صورتوں کی روزانہ میرے دوستوں صبح شام ان کی تلاوت کی جائے۔ اور آیت الکرسی بھی میرے دوستوں جادو کے لحاظ سے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کم از کم عام سے عام مسلمان بھی 10 دفعہ تو روزانہ آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کرے۔ تو میرے دوستوں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔